پاکستان کے ایک بہت ہی مشہور اور یکتا روزگار مصور صادقین کا ایک بہت ہی خوبصورت کام فریر ہال میں موجود ہے۔ فریر ہال کی چھت کو جب خطرہ لاحق ہوا تو ہماری توجہ اس طرف گئی۔ اسی دوران ذہن میں آیا کہ صادقین کی ایک نایاب طرز کی لکھائی وہاں پر چھت پہ موجود ہے۔ اسی سیکوینس میں یہ سوچا گیا کہ فریر ہال میں کسی چھوٹی سی مقام سے ابتدا کرتے ہوئے ایک تحریر کا یادگاری میوزیم بنا دینا چاہیے۔ اس تحریک کے پیچھے یہ تصور تھا کہ جناب ماقبل از تاریخ میں ہمیں انڈس ویلی سویلائزیشن سے وادی سندھ کی تہذیب سے لکھائی کے بہت سے نمونے ملے ہیں۔ یہ اس حد تک زیادہ سائنس جو ہیں وہ ہمارے دسترس میں آئی ہیں جن کی پڑھائی ابھی تک نہیں ہو پائی، لیکن ان کی خوبصورتی، ان کی روانی اور ان کی یکساں صورت جو 1,00,000 اسکوائر کلومیٹر کے حد میں پھیلی ہوئی ہے وہ ملتی ہے۔ اس اہم ترین تحریروں کی اور اس کے بعد اسلامک دور اور اس سے پہلے گپتا عہد کی بھی بہت ساری تحریریں ہمیں پاکستان کی حدود میں ملتی ہیں۔ خروشتی، برہمی، اس کی لکھائی اور تحریریں ہمارے پاس خاصی تعداد میں ہیں، لیکن وہ سب پھیلی ہوئی بکھری ہوئی ہیں، یکجا نہیں ہیں۔ ان کا کسی ایک جگہ پر یکجا ہونا بہت ضروری تصور کیا گیا۔ اس طرح سے ہمیں ذہن میں آیا کہ ہم کوئی ایک بہت ہی اچھا تعلیمی میدان جو ہے برپا کر پائیں گے اگر ہم یہ چھوٹا سا میوزیم ترتیب دے دیں۔ اس اسکیم کے لیے حکومت سندھ نے کچھ پیسہ بھی دے دیا، لیکن انہی دنوں بہت سارے دھماکے ہوئے تھے فریر ہال کے چاروں طرف۔ یاد رہے کہ وہاں پر US قونصلیٹ جنرل تھا اور دہشت گردوں کے پیش نظر وہ عمارت تھی اور وہ غیر ملکی تھے جو وہاں پر آتے جاتے تھے۔ اس لحاظ سے جن دھماکوں کی وجہ سے فریر ہال کو بند کر دیا گیا، اس جگہ پر لوگوں کی جانے کی ممانعت ہو گئی، اس لیے ہمیں وہاں پر کام کرنے کا موقع نہیں ملا۔ بہت دیر گزر گئی، اس کے بعد وہ پیسے جو اسکیم تھی جو منظور ہوئی تھی وہ گورنمنٹ کو واپس کرنے پڑ گئے تھے۔ لیکن یہ میرے ذہن میں ابھی تک بات چلی آ رہی ہے کہ صادقین کے میورل اتنی بڑی خوبصورت تحریر کا میدان ہے، اور ارض و سما نام کا میورل جو ہے اس میں تحریر کا بھی جادو ہے اور ان رنگوں کی آمیزش بھی ہے جو صادقین کا خاصہ۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس تاریخی اور تاریخ سے پہلے کے دور کی جو خوبصورت لکھائی موجود ہے، ان سب کو اگر ہم کسی وقت موقع ملے اور اکٹھا کر دیں تو یہ ہمارے عوام کے لیے، لوگوں کے لیے، اسکالرز کے لیے اور اسٹوڈنٹس کے لیے ایک بہت ہی دلچسپ چیز ہو سکتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ مقلی میں وہی خوبصورت تحریریں پتھر پہ کاروڈ ملتی ہیں، اور ان کی ایکسٹینٹ جو ہے، ان کا جو اسکوپ ہے وہ بہت ہی وائڈ ہے۔ اس میں قرآن کی آیات ہیں، احادیث ہیں، پرشن شاعری ہے، لوک کہاوتیں ہیں اور تاریخی اذکار ہیں۔ وہاں سے چند نمونے، پھر ہمارے پاس چوکنڈی قبروں پہ بھی تحریریں ملتی ہیں۔ ان تحریروں کا بھی خاص انداز ہے، وہ بھی یہاں پر رکھی جا سکتی ہیں، لوگوں کو دکھلائی جا سکتی ہیں۔ ان کے پیچھے جو سماجی مقاصد تھے اور جو ویلیو سسٹم کار فرما تھا، سوشو اکنامک کنڈیشنز جو ان کے پیچھے کار فرما تھیں، ان سب کا ذکر اس میوزیم میں آ سکتا ہے۔
جو بہت ہی اہم خدمت ہوگی علم کی تکمیل کے لیے۔